عرب کے بڑے بڑے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے قرآن کی فصاحت و بلاغت میں. اتنی زبردست کلام، اتنی زبردست آیت، اتنا بہترین کلام، اتنا جامع اور بلیغ کلام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نمازیں کتنی ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کی رکعات کتنی ہیں؟ ایک ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں؟ سجدے کتنے ہیں؟ ایک سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے؟ ایک رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ رکوع میں جانا کس انداز میں، کھڑے ہونا کس انداز میں، ساری تصویر ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین ایک اسوہ ہے، تمہارے لیے حضور کی ذات وہ رول ماڈل ہے. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری رشد و رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. اس کی تشریح، توضیح اور اس کی اصل تعبیر کو واضح کرنے کے لیے امام کائنات رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمایا. اس اعتبار سے اسلام کے بیسک سورسز، بنیادی ماخذ وہ دو ٹھہرتے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. قرآن اور حدیث، ان دونوں کو تسلیم کرنا، دونوں پر ایمان لانا، دونوں کو ماننا اور دونوں پر عمل کرنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے. قرآن بھی لا ریب ہے اور حدیث بھی اسی طرح لا ریب ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. 20 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حدیث کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ایک لازوال کتاب بنایا، ایسا کلام نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت، رشد و رہنمائی، کامیابی اور کامرانی کی ضامن تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ لازوال بھی ہے اور بے نظیر اور بے مثال بھی ہے. قرآن کریم جہاں پر ہدایت کی کتاب ہے، وہاں پر یہ پیارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے. اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے انسانیت بے بس ہو جائے، فل سٹاپ آ جاتا ہے انسانیت کا. انسانی عقل، انسانی بساط، انسانی کوششیں، انسانی کاوشیں اس کے آگے نہ چل سکیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. عرب کے لوگ اس بات پہ بڑا غرور اور گھمنڈ کرتے تھے کہ ہماری عربی زبان کے اندر مہارت اور اس کے اوپر ہماری گرپ، اس کے اوپر ہمارا وسعت مطالعہ وہ اس قدر ہے کہ جیسے ہمیں بولنا آتا ہے اس طرح کسی کو بولنا ہی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب لوگ ہمیں عجمی کہتے ہیں. عجمی کا معنی ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو عربی نہیں آتی وہ عجمی ہے، حالانکہ عجمی کا معنی ہے وہ کہ جس کو بولنا ہی نہیں آتا، گونگا ہے، جس کی زبان کام ہی نہیں کرتی، جو تکلم اور گفتگو کا ملکہ نہیں رکھتا، وہ عجمی ہے. انہیں اپنی زبان پر اس قدر غرور اور گھمنڈ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ عربی ہیں لہذا باقی ساری دنیا وہ عجمی ہے، گونگے ہیں، کچھ بولنا نہیں آتا، کسی کام کے نہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ دنیا میں آج تک گفتگو کرنے کے دو ہی اسلوب ہیں، یا انسان بات کرتا ہے تو نثر میں کرتا ہے یا پھر شعر میں کرتا ہے. اشعار ہیں اور نثر ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے غرور اور گمنڈ کو توڑنے کے لیے اور ہماری رشد و رہنمائی کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو تحیر کی وادیوں میں گہرائیوں میں اتارنے کے لیے ایک تیسرے اسلوب کے مطابق قرآن کو نازل فرما کے ان کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسانیت جب گفتگو کرتی ہے تو وہ نثر میں یا شعر میں کرتی ہے، مگر قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ قرآن شعر بھی نہیں ہے اور نثر بھی نہیں۔ ایک تیسرا اسلوب متعارف کروایا، ایک نئی جہت لوگوں کے سامنے، دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الا سحر مبین، تو واضح جادو ہے اور لے کر آنے والا ساحر مبین، وہ جادوگر ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ قرآن یہ شعر ہے۔ شعر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شعر کی تو وزن ہی کوئی نہیں شعر کی بات کا، لہذا یہ قرآن ایک شعر ہے، اس کی تاثیر اور اس کے اندر جو گفتگو کی گہرائی اور گہرائی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ یہ شعر ہے۔ یہ دو باتیں، یہ کوئی ان کا علمی اختلاف نہیں تھا، حقیقت میں یہ دونوں باتیں ان کی ہٹ درمی کا نتیجہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن جادو ہے، لہذا ہم جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا یہ شعر ہے اس لیے اس میں تاثیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں باتوں کا انکار کیا، نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ لے کر کے نازل ہوئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ کے سینے پر اللہ نے نازل کیا تاکہ آپ ساری انسانیت کو جہنم سے ڈرا کے صراط مستقیم پر گامزن کر۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا اور معجزہ بھی بن کر آیا، اور اس انداز میں معجزہ بنا کہ لوگ اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اتنے بڑے بڑے عربدان، آپ نے مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہے جی؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا لیکچر سے ہٹ کے تھوڑا سا ذرا سبق بھی دہرا لیں۔ مسیلمہ کذاب کا نام سنا؟ کس خلیفہ وقت کے دور میں اس کے خلاف جنگ ہوئی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یمامہ ایک شہر ہے جو سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض سے 25 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ دیکھیں اگر آج ہم ہسٹری میں، تاریخ میں اس کے بارے میں اس کا تعارف پڑھتے ہیں تو مسیلمہ کذاب اپنی عرب دانی میں، اپنی زبان میں، اپنی ووکیبلری میں، اپنے الفاظ کو ادا کرنے میں اتنا بے مثال شخص تھا کہ تاریخ اس کے بارے میں ہمیں متنبع کرتی ہے۔ اگر آج کل کی گھڑیوں کے مطابق، گھنٹوں کے مطابق ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسیلمہ کذاب اس قدر ذہین اور فتین آدمی تھا کہ وہ 6 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا، اور جو لفظ ایک مرتبہ زبان سے نکل جاتا، اتنی ووکیبلری ہے، اتنا ذخیرہ الفاظ ہے کہ 6 گھنٹے میں وہ لفظ دوبارہ زبان سے نہیں بولتا۔ قرآن کو اللہ نے معجزہ بنا کے نازل کیا، لاؤ اس کا توڑ، لاؤ اس کی نظیر۔ ام یقولون افترا، لوگوں نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ فرمایا جاؤ تم لے کر آؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے جن و انس جمع ہو جائیں،
اور اس قرآن کی مثل کتاب لے کر آنے کی کوشش کر لے، ٹرائی مار کے دیکھ لیں، نہیں لا سکتے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، چلو جاؤ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے۔ فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت قرآن کی طرح کی لے آؤ۔ اور ایک جگہ پر تو یوں بھی فرما دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک آیت نہیں، ایک بات قرآن کی بات کی مانند بنا کے لے آؤ۔ اتنے نالائق ہو سارے کے سارے عرب کے لوگ، جمع ہو جاؤ اور قرآن کے مقابلے میں ایک بات پیش کر دو۔ رب العالمین کا چیلنج ہے، تم قرآن کی طرح کی ایک بات بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کیجئے قرآن کیسی لازوال کتاب، وہ مسلمہ کذاب، اتنا ذہین، اتنا فتین، اتنی وکیبلری، اتنا عربی ادب لٹریچر پر اتنا عبور ہے، لیکن قرآن کی مثال نہیں لا سکا۔ مکہ کا رہنے والا ایک شخص عمر بن عاص اس کا نام ہے، اور یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے کہا عمر، سنا ہے مکہ میں ایک شخص نبی آیا ہے، میں نے پہلے بھی اس کی کئی باتیں سن رکھی ہیں، اس کے اوپر نازل ہونے والے جو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی باتیں تو میں نے بہت سنی، اگر تمہیں اس کی کوئی بات آتی ہے جو اس پر کوئی اس کے مطابق وحی نازل ہوئی ہو، ذرا مجھے سناؤ تو صحیح۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ تازہ تازہ جو اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العصر ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کوئی شک نہیں ساری کی ساری انسانیت خسارے اور گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی آپس میں ایک دوسرے کو۔ 4 کام کرنے والے یہ لوگ ہیں جو فوز و فلاح کی بلندیوں پر فائز ہیں، باقی ساری انسانیت خسارے میں، گھاٹے میں۔ یہ صورت نازل ہوئی۔ پنجابی چ کہندے نا بندہ ویر جاندا ہے، مسلمہ کذاب ویر گیا۔ اللہ یہ کڑی گل ہے، یہو جیاں صورتاں تے میں اگے کئی سنیاں، یہ تو میں بھی بنا لاں گا۔ یہ نبی کیسا ہے جس طرح کی یہ بات پیش کر رہا ہے، اور قرآن کی جس طرح کی صورتیں میں نے سن رکھی ہیں اس طرح کی تو میں بھی بنا لوں گا۔ عمر بن عاص بڑے الرٹ ہو گئے، اچھا تم بھی بنا سکتے ہو، سناؤ ذرا، بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے قرآن کی صورت کا مقابلہ کرنے کے لیے چند جملے جوڑے جس کو وہ اپنے طور پہ قرآن کی آیتوں کی مانند سمجھ رہا ہے۔ کہتا ہے الوبر، مل وبر، وما ادراک مل وبر۔ الوبر، وبر کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، یہ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے الوبر، جنگلی چوہا۔ مل وبر، کیا ہے جنگلی چوہا؟ وما ادراک مل وبر، تانوں کی پتا ہوئے بھی جنگلی چوہا کی ہوندا ہے؟ تانوں میں دسن لگا بھی جنگلی چوہا کی ہوندا، تانوں اج تک یہ پتہ ہی نہیں لگ سکیا بھائی کہ جنگلی چوہا ہوندا کی، تانوں میں دسن لگا۔ یہ قرآن کا مقابلہ۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اس شخص پر ایمان میں بھی نہیں لاتا، مسلمان میں بھی نہیں ہوں، نبی اس کو میں بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حق اور سچ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نازل ہونے والی ایک سورت جو میں نے تجھے سنائی، سورۃ العصر، پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا راز 1.5 لائن کے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس کے مقابلے میں تم جنگلی چوہے کو ڈسکس کر کے، اس کے بارے میں بات کر کے قرآن کی مانند لانے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اپنوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا لو قرآن کا مقابلہ یہ کون سا مشکل ہے، یہ تو میں لے آؤں گا۔ اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی ہاتھی ہے،
اور آپ کو کیا پتا ہو کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو ذنب کثیر و خرطوم طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، وہ دی پوچھل چھوٹی ہوتی ہے۔ لو جی، یہ قرآن کا مقابلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں قرآن؟ اللہ کی قسم ایک آیت نہیں، میں ایک آیت کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ نازل فرمائے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر شخص کوئی قتل ہوتا ہے تو قاتل کو قتل کرو، اگر معاشرے کو باقی رکھنا چاہتے ہو، انسانیت کا تحفظ چاہتے ہو، معاشروں کی بقا چاہتے ہو، اگر زندگی لینا چاہتے ہو، اگر معاشروں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، قاتل کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کرو، قصاص لو، بدلہ لو، تاکہ معاشرہ زندہ رہے۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے قرآن کی فصاحت و بلاغت میں۔ اتنی زبردست کلام، اتنی زبردست آیت، اتنا بہترین کلام، اتنا جامع اور بلیغ کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلا لو۔ آج ہمارے ہاں کیس آ جائے تو کہتے ہیں یار جنہیں مرنا سی چلو تے مر گیا، ہن تانوں مار کے تہاڈا بندہ کیڑا زندہ ہو جائے، چلو یار چھڑ دو یار، آپس میں صلح کر لو، میل ملا کے کام کر لو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، پہلا مرحلہ قصاص کا ہے، قصاص پہلے۔ اگر قصاص لوگے، بدلہ لوگے، معاشروں کی بقا اس کے اندر، یہ ہے قرآن۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھی، اور قرآن کو اللہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دینے کے طور پر نازل فرمایا۔ اتنا زبردست کلام، اور اس قرآن کی تفسیر، اس کی تعبیر، اس کی تشریح اور توضیح وہ چلتی پھرتی صورت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں اس اعتبار سے برابر پہ رشد و رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تفسیر فرماتے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نمازیں کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی رکعات کتنی ہیں، ایک ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، ایک سجدے میں کیا پڑھنا ہے، دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے، ایک رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں جانا کس انداز میں، کھڑے ہونا کس انداز میں، ساری تصویر ملے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین ایک اسوہ ہے، تمہارے لیے حضور کی ذات وہ رول ماڈل ہے۔ قرآن پر بھی اعتراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے ان ھذا الا، یہ تو ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، یہ تو ایک انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ فرمایا یہی تو رول ماڈل ہے، یہی تو نمونہ ہے۔ اگر فرشتہ یا جن ہمارے لیے نبی آ جاتا وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ اگر جبرائیل ہمیں کہے کہ جب سے میں پیدا ہوں تب سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، لہذا تم بھی کھاؤ پیو نا، ہم تو اس کے مطابق نہیں چل سکتے۔ اس کی ضروریات الگ ہے، ہماری ضروریات الگ ہے۔ ہمارے لیے ایک انسان رول ماڈل ہو سکتا تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اور آپ اندازہ کیجئے قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے میرے نبی، لہذا آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا وہ محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے، صحابہ کہتے ہیں آپ جب خطبہ فرماتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، کانہ منذر جیش، اس انداز میں خطاب فرماتے گویا کہ آپ کسی بڑے لشکر جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ یہ انداز ہے۔ حضور نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، کہاں پر باندھے، کس انداز میں باندھے، ہاتھ اوپر کون سا تھا، ہاتھ نیچے کون سا تھا،
حضور نے لباس پہنا، آپ کا لباس کس انداز کا تھا، آپ کے سر مبارک پہ اگر عمامہ ہے اس کی رنگت کیسی تھی، اس کو باندھنے کی کیفیت کیسے ہوا کرتی تھی، صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے جوتا پہنا، سبتی جوتا پہنا، یہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ آپ کے جوتے کا رنگ کس طرح کا تھا، اس کے اوپر بال تھے وہ کس انداز کا تھا، کون سے چمڑے کا تھا، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں، تکلم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان خطاب فرما رہے ہیں، آقا بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ کی، صحابی کہتا ہے ایک مرتبہ فرمایا، دو مرتبہ کی، صحابی کہتا حضور نے یہ بات دو مرتبہ بیان کی، آپ نے 3 مرتبہ کہا، صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے 3 مرتبہ بیان کی۔ اللہ کی قسم آج سینکڑوں میگا پکسل کا وہ کیمرہ اپنا اثر اور قوت نہیں رکھتا، وہ اس پکچر کو، اس ویڈیو کو محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو ویڈیو اور جو تصویر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر کے ہمارے سامنے کھلے آئینے کے طور پر پیش کر، آپ نے گفتگو فرمائی، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی کہتے ہیں آپ نے ٹیک لگا کے یہ بات گفتگو کی، یہ بات بیان فرمائی، اور اتنی بات ایسی تھی جو آپ نے ٹیک لگا کے کی، جب اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ صحابی اس کو بیان کرتا ہے، حضور تکلم فرماتے ہیں، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ کے الفاظ اتنے بکھرے، اتنے سنہرے موتیوں کی طرح آپ کی زبان سے جڑ رہے ہوتے تھے، ایک ایک موتی کو ہم نوٹ کر رہے ہوتے تھے، ایک ایک موتی کو ہم سمیٹ رہے ہوتے تھے، اس انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، صحابہ میں بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، صحابی کہتا آپ مسکرائے، آپ مسکراتے ہوئے اتنا مسکرائے آپ کے دندان مبارک نظر آئے، صحابی نے کہا آپ اتنا مسکرائے آپ کے دندان نظر آئے، آپ اور مسکرائے آپ کی داڑھیں نظر آئیں، صحابی کہتا آپ اتنے مسکرائے آپ کی داڑھیں نظر آئی، آپ مسکراتے ہوئے اتنا مسکرائے آپ کی آواز نکلی، صحابی کہتا ہے آپ نے آواز کو نکالا، اس انداز میں آپ مسکرائے۔ ایک ایک کیفیت کو، ایک ایک انداز کو صحابہ محفوظ کرتے ہیں۔ اگر حضور روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت بھی صحابہ نوٹ کرتے ہیں۔ کہاں پر بیٹھے تھے؟ قبر کے کنارے پہ بیٹھے تھے، صحابی بیان کرتا ہے۔ اگر قبر کے کنارے پہ تھے، وہ قبر کس کی تھی؟ صحابی وہ بھی بیان کرتا ہے۔ جنازہ پڑھا کے بیٹھے تھے، جنازہ کس کا ہے؟ صحابی اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ ایک ایک انداز کو، ایک ایک کیفیت کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک انداز کو آج بہترین ویڈیو اور تصویر کی صورت میں اگر پیش کر سکتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہماری کامیابی کا راز تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو محفوظ کیا، قرآن کو بھی محفوظ کیا اور حدیث کو بھی محفوظ کیا۔ یہ دونوں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تشریح اور تفسیر اور توضیح اور تعبیر کے لیے حدیث سے رہنمائی لیں گے، تو قرآن اور حدیث یہ دونوں برابر پہ جا کے ہماری ایسی کامیابی کی راستے اور ہماری کامیابی کی ایسی لائن متعین کر دیں گے جو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت الفردوس تک پہنچنے کا سبب اور باعث بن جائیں گی۔ عزیزان محترم، قرآن کو اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو پڑھیے، ذرا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اور آپ کی زندگی کی وہ جامعیت، ایک بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ایک ایک انداز اور ایک ایک بات وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفوظ ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ عیسائیت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں صرف اتنا مٹیریل ان کے پاس موجود ہے، خود عیسائی مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جتنا ایک سنڈے میگزین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، کس انداز میں کیا، سب سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، مسند امام احمد کو اٹھائیے، 27,000 احادیث مسند احمد میں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی کیسا تھا۔ آج دنیا میں مذاہب بڑے ہیں، ان کے بانیان بڑے ہیں، ان کے فاؤنڈرز بڑے ہیں، ان کے داعی اور مبلغ اور ان کی طرف بلانے والے بڑے ہیں۔ آپ کو ان کے اقوال ملیں گے، ان کی باتیں ملیں گی، اچھے اچھے ارشادات ملیں گے، خوبصورت جملے ملیں گے، خوبصورت الفاظ ملیں گے۔ اگر کردار ملے گا، اگر عمل ملے گا، اگر طریقہ ملے گا،
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے مدراس شہر کے اندر خطبات دیے، اور آج وہ خطبات مدراس کے نام سے موجود ہیں۔ 1925 کی بات ہے، اور انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ حضور اکرم علیہ السلام کی اگر کوئی چیز محفوظ ہے تو وہ یہ ہے کہ حضور نے کیا کیا اور کہاں کیا اور کس انداز میں کیا۔ آپ کی قولی احادیث، آپ کے ارشادات بہت تھوڑے ہیں، کم ہیں۔ زیادہ تر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا عمل کس طرح کا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کا طرز زندگی کیا تھا، آپ کا لائف سٹائل کیا تھا۔ ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، قرآن کو نازل کیا اور اس کی تشریح اور توضیح کے لیے پیارے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیے، ان کو سٹڈی کیجیے، ان کو پڑھیے، اس کے مطابق عملی زندگی کو بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے، اور ہمارے دلوں میں سنت کا حیا اور سنت کی محبت ایسی بنا دے کہ ہم سنت والے بن جائیں، اور پیارے نبی علیہ السلام کے حوض پر جب جائیں تو ہمارا تعارف آپ کی سنت والا، آپ کے طریقے والا ہو۔